پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام دوستوں کو سلام۔ دوستو، یہ پاکستان بھی کمال کا ملک ہے۔ ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے کے بے شمار واقعات ہیں یہاں پہ۔ کل کا مجرم یا ملزم آج اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، جبکہ کل کا وزیر اعظم زیر عتاب ملزم مطلوب ہو جاتا ہے دہشت گردی، توہین عدالت، غداری کے مقدمے میں۔ اسی تناظر میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ایک تھوڑی سی ذرا تفصیلی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آج کل بہت چرچا ہے لیکس کا، آڈیو لیکس کا، ایک بڑے لیکنگ سیاسی کلچر میں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان خفیہ طور پہ ریکارڈ شدہ آڈیوز یعنی ریکارڈنگز ہیں جو کہ گردش کر رہی ہیں، اور ان پہ ہر طرف سے رائے زنی بھی ہو رہی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام تر لیکس کا موضوع بحث عمران خان ہے، وہ ایک لحاظ سے مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ایسی لیکس ہیں، آڈیوز ہیں، جس میں عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے اینگلز، ایسے زاویے سے ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بدنامی عمران خان کی ہو، اور کچھ جو اپوزیشن ان کے مخالف رہنما ان کے بقول عمران خان پر آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بھی چلنا چاہیے، اور یہ غداری کا مقدمہ اس مراسلے کی بنیاد پہ ہے جو واشنگٹن سے پاکستان کے سفیر اسد مجید صاحب نے بھیجا تھا، جس کو سائفر بھی کہتے ہیں، کیبل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے مندرجات کو پبلک کر کے عمران خان نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ جناب، یہ مطالبہ ایک ایسے معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں جھوٹ اور منافقت سیاسی اور سماجی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یہ مطالبہ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے اپنے بچے ٹیلی ویژن پر آ کر لندن میں موجود اپنی جائیدادوں کی ملکیت کا اعتراف کر چکے ہیں، جبکہ ان کی عمریں ابھی 17-18 سال کی تھیں۔ اور اس حوالے سے یہ بڑا ایک مشہور حسین نواز صاحب نے یہ 2-3 ٹیلی ویژن چینلز پہ، ایکسپریس پہ، دنیا پہ یہ اعتراف کیا تھا۔ آپ بھی سن لیجئے۔ تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں، اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ایک باقاعدہ ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں۔ اسی طرح کئی سال احتساب عدالتوں میں زیر بحث رہنے، جولائی 2018 میں سزا ملنے کے بعد اب مریم نواز صاحبہ بری الذمہ ہو گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ کہا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایون فیلڈ فلیٹس میں اور مریم نواز کا تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ ثبوت نہیں تھے۔ جناب، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بلوچستان کے ایک سابق وزیر عبدالمجید اچکزئی نے دن دہاڑے کوئٹہ کے مرکزی چوک میں موجود ٹریفک سارجنٹ پر گاڑی چڑھا دی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی، لیکن ان کو 3-4 سال کے مقدمے کے بعد اچکزئی صاحب کو اس بنیاد پہ عدالت نے، بلوچستان کی عدالت نے یہ کہہ کر بری کر دیا کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ملا۔ اب جناب، ثبوت ایسے ہی ہے کہ جب ایون فیلڈ کے فلیٹس موجود ہیں، حسن نواز نے بار بار کہہ بھی دیا کہ الحمدللہ ہماری ملکیت ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نیب تمام تر جو مدعا تھا وہ نیب پر ڈال دیا۔ تو اس کے حوالے سے بیرسٹر اور اینکر سعد رسول صاحب نے کیا کہا، یہ میں اس پروگرام کے آخر میں اس کا ذکر کروں گا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب سن 2000 میں اٹک قلعے میں ہیلی کاپٹر کیس کا، یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ہیلی کاپٹر کیس چل رہا تھا، اس کا فیصلہ ہوا اور اس میں ان کو سزا سنا دی گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو افسوس ہے کہ آپ نے کئی لاکھ ڈالر خرچ کر کے
یہ ہیلی کاپٹر خریدا تھا اور اس پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا تھا، یعنی اس کا حساب کتاب ان $5 لاکھ کا پاکستان انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھا، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ یہ میرے اپنے پیسے تھے۔ تو جناب پیسے تو سب کے اپنے ہوتے ہیں، اس پہ ٹیکس بہرحال ریاست کا ہوتا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک حکمران گھرانے کی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اسی کی عکاسی نہ صرف مریم نواز صاحبہ نے کی بلکہ نواز شریف صاحب نے سن 2000 میں میرے سامنے میرے سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔ اب یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، یعنی یہ کیا سوچ ہے؟ تو اس کی عکاسی یا اس کا کچھ اظہار سنگاپور کے وزیر اعظم نے حال ہی میں ایک پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران کیا، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ The performance of the country depends on the integrity and the ability of the individuals in the key posts in the public service. Judges, central bankers, the accountant general, the commissioner of police, the people who head our stat boards, who sit on our stat board, key stat boards, the people who manage our reserves. Once corrupt persons get into key positions, that's the end. It's not only the end because they take money and help themselves, because you can stop that and put them in jail. It's the end because they subvert and corrupt the system and make it impossible to root out the cancer, which then becomes entrenched throughout the system. The system is permanently broken. تو دوستو آپ کو یہ تقریر سن کے اندازہ شاید ہو گیا ہوگا کہ پاکستان پر کس قسم کا مائنڈ سیٹ یا سوچ مسلط ہے۔ یعنی اگر پاکستان کے حکمران گھرانوں پر نظر دوڑائیں، بھٹو، زرداریز، شریفز، گیلانی، مخدوم، چودھریز اور نہ جانے اور اس طرح کے کتنے گھرانے ہیں، ان سب کا خیال، ان کی سوچ کچھ ایسی ہی ہے کہ اگر آپ حکمران ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک بلینک چیک ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ سنگاپور کے وزیر اعظم کی تقریر اسی مائنڈ سیٹ پہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، اسی کی عکاسی کرتی ہے۔ اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں اور کیش چرا لیتے ہیں یا کیش کسی کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے منظور نظر لوگوں میں، بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ کیش کو اس انداز میں، سرکاری کیش، سرکاری وسائل کو وہ اس انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ان کے دوست احباب اور ان کے اپنے اثاثے تو 2 سے 4، 4 سے 8 گنا ہو جاتے ہیں، لیکن ملکی ادارے، ان کے سرکاری ادارے، وہ غریب سے غریب تر ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اقتصادی طور پہ دیکھ لیں، سماجی دیکھ لیں، قانونی طور پہ دیکھ لیں، عدلیہ کو دیکھ لیں، تو ان تمام اشاریوں میں پاکستان دنیا بھر میں آخری ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی ہماری پرفارمنس اتنی بری ہے کہ ہم ہر رینکنگ کے جو انڈیکس آتی ہے اس میں ہمارا آخری جو 10-15 ملک ہیں اس میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک تازہ ترین مظاہرہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کس طرح اسحاق ڈار صاحب 4 سال پہلے سینیٹر منتخب ہوئے، اور اس وقت جب کہ وہ قانون سے ایک لحاظ سے بھاگے ہوئے تھے، اس کو مفرور بھی کہتے ہیں، تو وہ جب واپس آئے تو اس حوالے سے سینٹ میں بڑا ہنگامہ بھی ہوا جب انہوں نے حلف اٹھایا۔ تو سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے اس حوالے سے جو تقریر کی، آپ بھی دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا۔ ایک ویڈیو دیکھی سر، جس میں نے اس ملک کے وزیر اعظم کو لینڈ کرتے دیکھا، اور اس کے ساتھ جب ایک شخصیت آ رہی تھی، سر میرا دل بھرا گیا۔ میں نے سوچا کاش یہ چیز کل صبح جو ہونی ہے مکمل نہ ہو سکے، لیکن سر آج پورے پاکستان نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو آج سے 5 سال پہلے یہاں سے مفرور ہو کے دوڑ گیا تھا عدالتوں سے، اور دوڑ کے بھی سر ہمارے خرچے پہ، ٹیکس پیئر کے خرچے کے اوپر اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز پہ گیا تھا، کل بھی میرے خرچے پہ اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز پہ واپس آیا۔ ایسا معجزہ تو صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ سر یقین جانیے 1.5 سال ہو گیا ہے اس سینٹ کا حصہ ہوئے۔ ہر دفعہ جب میں سیشن میں بیٹھتا ہوں، اس آیت کے نیچے اور اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے جتنا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے الفاظ کم ہیں، لیکن جتنا ڈسگریسفل میں نے آج اپنے آپ کو دیکھا، کیونکہ ایک ایسا شخص کو اس کرسی پہ لا کے بٹھا کے جب حلف لیا گیا، یقین جانیے میرے پاس اس کے بھی الفاظ کوئی نہیں ہے سر۔ تو یہ تو دوستو ایک
مائنڈ سیٹ کی بات ہے جس کی طرف اون عباس بپی نے اشارہ کیا، جس کی طرف پہلے جو ہم نے آپ کو قصے سنائے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے سیاستدان آج بھی ایک دوسرے کے خلاف غداری، دہشت گردی، توہین عدالت کے الزامات لگانے میں، مقدمات قائم کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو بنگلہ دیش، ویتنام، فلپین، کمبوڈیا جیسے انتہائی غریب ممالک پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں. لگتا ہے کہ پاکستان کا شاید ابھی سفر کا آغاز نہیں ہوا جو کہ 19ویں صدی میں اس نے شروع کیا تھا. اور یہ جو انوکھا واقعہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئے 4 سال کی غیر حاضری کے بعد، اور جناب وہ آتے ہی نہ صرف وزیر خزانہ بھی بن گئے بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی بن گئے ہیں. یہ انوکھا واقعہ غالباً دنیا بھر کی پارلیمانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا. یہ تو بات ہو گئی جناب اسحاق ڈار صاحب کی. اب ذرا بات کر لیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی. 1-2 انٹرویوز میں انہوں نے یہ بات کہی کہ احتساب کرنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک افسوسناک اور معنی خیز اور ایک لحاظ سے مزہ کا خیز مطالبہ ہے، اس لیے کہ 2018 جولائی میں جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی احتساب عدالتوں کے ہاتھوں، اس وقت وہ حکومت سے ظاہر ہے باہر ہو گئے تھے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہ حکومت کے تابع نہیں تھا نیب. اس وقت نیب کو کوئی اور چلا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہوا کہ وہی نیب عدالتیں جو ہیں بڑی تابع دار ہو گئی ہیں اور اس کے پروسیکیوٹرز اب پیشیوں پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شروع میں بات کہی کہ یہ منافقت کا، جھوٹ کا ایک کلچر ہے جس میں سچی بات کوئی نہیں کہتا. شاہد خاقان عباسی صاحب کو چاہیے تھا کہ سچی بات کہتے کہ 2018 سے لے کے حال تک نیب کو کون چلا رہا تھا اور اس وقت نیب کون چلا رہا ہے، کیونکہ اب تو جناب 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن تو کرپشن ہی نہیں رہی ہے. اور اسی تناظر میں جو بیرسٹر ہیں، اینکر ہیں سعد رسول صاحب، انہوں نے بڑی زبردست بات کہی کہ مریم صفدر کے کیس میں جس طرح ان کی بریت ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے مسئلے پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے.